السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 5ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ 5واں پارہ ہم لوگوں نے تراویح میں سنا، اب ذرا اس کے پیغام بغور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ ناظرین کرام، 5ویں پارے سے جو بات شروع ہو رہی ہے، اصل میں چوتھے پارے کا اس سے ذرا کنیکشن ہے۔ چوتھے پارے میں جہاں بات ختم ہوئی تھی آیت نمبر 23 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو 5ویں پارے کے شروع میں ایک ہی عورت کا ذکر ہے اور بقیہ کچھ عورتوں کا ذکر جس سے نکاح جائز نہیں ہے چوتھے پارے کے آخر میں گزر چکا ہے۔ آئیے ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، چوتھے پارے کا آخر یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے نکاح حرام ہے۔ پھر اسی طرح بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، دودھ شریک بہنیں ہیں، ساس ہے، پھر اسی طرح گود میں پرورش پانے والی لڑکیاں ہیں، بہویں ہیں، پھر اسی طریقے سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے پاک دامن عورت جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے 5ویں پارے کے شروع میں کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ خلا نہ ہو جائے یا پھر طلاق نہ ہو جائے۔ اب آگے ذکر ہے کہ متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِمِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1406، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تم لوگوں کو عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، یعنی متع حرام ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی بغیر نکاح کے عورت سے فائدہ اٹھایا جائے، کچھ دے دیا جائے تو اسلام میں متع جائز نہیں ہے۔ اب آگے ذرا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر اسی کے اندر یہ کہا گیا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، آیت نمبر 29 ہے کہ تم اپنے نفس کو مت مارو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کھانے والا ہے۔ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو مار لینا، قتل کر دینا، پنکھے سے لٹک جانا، زہر پی لینا، کنویں میں کود جانا، ندی میں چھلانگ لگا دینا، ٹرین کے آگے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، اپنے آپ کو ڈال دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم لوگ اپنی جان کو مت مارو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 34 و 35 میں ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلها ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ یہاں قوام کا معنی انتظام کرنے والا، سپیریئر نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں عورت سے اچھا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ قوام ہے، انتظام کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیکی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اگر مرد نیکی کریں گے تو فائدہ ان کا بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر عورت اچھے کام کرے گی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر دونوں غلط کام کریں گے تو دونوں کا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوام بنایا ہے، یعنی مرد باہر کی ذمہ داری سنبھالے اور عورت جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے۔ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، اور آگے اس لیے کہا گیا کہ مرد لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، بما انفقوا من اموالهم، وہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کچھ مرد اپنے گھر میں ہے اور ان کی خواتین باہر کام کر رہی ہے، اور بیچاری کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، باہر بھی کام کرتی ہے، گھر میں بھی کام کرتی ہے، کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ان لوگوں پر نہیں ڈالا ہے۔ لڑکیوں کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے، بھائی کے ذمہ ہے، بہن کی ذمہ داری۔ پھر اسی طرح شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمہ ہے، بیٹے کے ذمہ ہے، وہ لوگ کما کے لا کے دیں گے، ان کا کام تھوڑے نا ہے کام کرنا، یہ تو گھر کی ملکہ ہے۔ لوگوں کو تیار کرنا، بہادروں کو پیدا کرنا، سچے لوگوں کو پیدا کرنا ان کا کام ہے۔ آگے کہا گیا اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی، اگر تمہیں بیویوں کی نافرمانی کا ڈر لگتا ہے تو طریقہ بتایا جا رہا ہے، تم اسے نصیحت کرو۔ پھر آگے کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ پہلی چیز نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ نمبر 2 بستر الگ کر دو۔ نمبر 3 ہلکی مار مارو۔ پھر نمبر 4 دونوں طرف سے ایک ایک لوگ جمع ہوں گے، پھر حالات بنیں گے، سدھار کی طرف کوشش کریں گے تو حالات بن جائیں گے، اچھے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے دونوں کے لیے جو بہتر ہو تو الگ ہو جائیں گے۔ تو یہاں نصیحت کرنے کے بارے میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے، طلاق طلاق طلاق۔ کیوں ایسا؟ نصیحت کیا آپ نے، سمجھایا، سمجھانا کام ہے۔ مولوی صاحب الٹی کھوپڑی کی ہے، سمجھتی نہیں ہے، تو ہم کون سے سیدھی کھوپڑی کے ہیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بنا بنایا گھر کو اجاڑ لیتے ہیں اور ادھر ادھر کی ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں، جگ ہسائی ہو رہی ہے، دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے طلاق کے مسئلے کو لے کر۔ اس لیے اسلامی طریقہ سیکھیے، اس کی نوبت آنے نہ پائے۔ پہلے اگر اس مرحلے سے گزریں گے جی نصیحت کرو، بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ ہو جائے تو عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ پھر ہلکی مار مارو، ایسا مار نہیں مارنے کا بھی ہاسپٹل لے جانا پڑے، جی نہیں۔ پھر بھی بات نہیں منے تو دونوں طرف سے، لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے لوگ بیٹھے، اور اگر خیرخواہی چاہیں گے، بھلائی چاہیں گے تو اللہ راستے نکال دے گا، اللہ راستہ نکالنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں طلاق کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، رکیے، بچیے، شادی شدہ زندگی کو بیکار نہ کیجیے۔ اب آگے آیت نمبر 36 میں حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور احسان کرو۔ رشتہ داروں کا ذکر ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسی کا، دور کے نزدیک کے، سب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے، جو کوئی خرچ کرے گا خود اس کا فائدہ ہے، دکھاوے کے لیے کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ آگے آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 43 پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ شراب کے سلسلے میں یہ دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 کی فائدہ ہے لیکن نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تم جانتے نہیں تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اگر کوئی صرف اتنا پڑھے تو غلط ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ آگے بھی ہے بھائی، پورا پڑھنا ہے، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، کیونکہ تم جانتے نہیں کیا تم پڑھ رہے ہو۔ اب اس کے بعد وضو کا طریقہ ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ یہود و نصارہ میں سے کیسے ہیں، اہل کتاب میں سے کیسے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، انہیں بات ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ کا کوئی پارٹنر بنا دے اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ اس کے علاوہ چاہے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لوگوں اپنا تزکیہ مت کرو، اپنی صفائی مت بیان کرو، اپنی بڑائی مت کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بڑھائے گا۔ پھر اسی طرح اہل کتاب سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ ایسے مت بن جاؤ کہ تم لوگ کافروں سے کہتے ہو جو اسلام پر نہیں ہیں کہ جی تم لوگ ایمان والوں سے اچھے ہو، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجیے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، یہ یہودی لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کرنا یہودیوں کی نشانی ہے، یعنی سامنے والے کی نعمت چھن جائے، ہم کو ہی نعمت جو ملی ہوئی ہے وہ رہے، یا ان کی ہم کو مل جائے اور سامنے والے کی چھن جائے، یہی تو چل رہا ہے آج کل۔ غور کیجیے، اچھا وہ اتنا آگے بڑھ گیا، ارے گاڑی لے لیا، اوہ گھر بنا لیا، اوہ کتنا آگے نکل رہا ہے۔ تو ایسا مت کیجیے، اللہ کے یہاں کیا چیز کے لیے دے رہی ہے، اللہ سے مانگیے۔ تو حسد اور جلن اس سے دور رہیے، یہ حسد کرنا، جلن کرنا
یہ یہودیوں کی نشانی ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کو اور عذاب ہو۔ یاد رکھیے گا گوشت میں تکلیف نہیں ہوتی، اصل تکلیف چمڑے میں ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ جل جائے یا کوئی آدمی جل جائے تو اس کو سوئی دے، سوئی چبھوئیں، اگر چمڑے میں درد ہو رہا ہے تو امید کی کرن باقی ہے، لیکن اگر درد نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کا پیارا ہو گیا یا پیارا ہونے والا ہے، تو چمڑے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے۔ آپ غور کریں، دنیا میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مظلوموں کا ساتھ دے گا، مظلوموں کو اللہ تعالیٰ حق دلائے گا، ظالموں کو اللہ پکڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کئی بار مارے گا، کئی بار زندہ کرے گا اور تکلیف دے گا۔ اللہ کی عدالت ہے، وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اس لیے صبر سے کام لیجیے۔ اگر دنیا میں ناانصافی ہو رہی تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کل اللہ کی عدالت میں بہترین فیصلہ ہوگا۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، سب تیرے سامنے ہے، مالک یوم الدین، تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑ لے اور مظلوموں کی مدد فرما، آمین۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، امانتیں جن کی تمہارے پاس ہے ان کو واپس کر دو۔ آج کل امانتوں میں خیانت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی رکھا تو بھائی میری فلاں چیز آپ رکھیے، تو آدمی استعمال کر لے رہا ہے، بھائی پوچھ کے کیجئے، پھر جب وہ مانگے تو اس کو دے دیجئے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں؟ بچنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بات مانو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، لیکن جب کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ غور کریں، جھگڑے سے پہلے تو بات مان سکتے، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو قرآن کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، فیصلہ قرآن کی عدالت میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فیصلہ ہوگا۔ پھر آگے منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ منافقین اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں یہودیوں کے پاس تاکہ وہ فیصلہ کریں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا تو اس کا انکار کرے۔ اب آگے یہ ذکر ہو رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل قرآن ہیں، جی نہیں، وہ منکرین قرآن ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کے حکم سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے، تو گویا کہ وہ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہے۔ پھر آگے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں وہ بغیر کوئی چو چرا، بغیر کسی چیز کے تسلیم نہ کر لیں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ غور کریں، میں ترجمانی کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے سلسلے میں خود اپنی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بول دیتے تو کام چل جاتا، قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر قسم نہیں کھانی۔ کچھ لوگ قسم کھاتے، میری قسم، تیری قسم، باپ قسم، ماں قسم، اور سر قسم، اور کنٹھ قسم، سب کی قسم کھاتے رہتے، اللہ کی کوئی نہیں کھاتا۔ جبکہ اللہ کی قسم کھانی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، اور جب اللہ قسم کھا کے کوئی بات کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، اور اللہ نے قسم کھائی تو بات بہت اہم ہے، یہ بات ماننا بہت ضروری ہے، تبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے اسلام کے اندر جو اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں جہاد، کمزوروں کی مدد کے لیے، عورتوں کی مدد کے لیے، بچوں کی مدد کے لیے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے رب اس بستی سے نکال کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے
آخرت ہی بہتر ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گرچہ مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اس کے بعد آگے قرآن کریم کے بارے میں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو لوگ اختلاف پاتے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، غور کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 پر غور کیجئے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ منافقوں کی نشانی بیان کی گئی، جب ان لوگوں کے پاس خبر آتی ہے، چاہے ڈر والی خبر ہو یا شانتی والی خبر ہو، پھیلا دیتے ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ ذمہ داروں تک بات پہنچائی جائے تاکہ وہ چھان پھٹک کے خبر لائیں۔ آج کل دیکھ لیجئے خبر کی تحقیق کہاں ہوتی ہے، تو چاہے شانتی والی خبر ہو یا پھر تکلیف والی خبر ہو یا پھر خوف والی خبر ہو، ذمہ داروں کے ذریعے ہی سمجھنا ہے، بات کو نہیں پھیلا دینا۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پر ادھر سے ادھر لوگ بھیجتے رہتے، ہر ایک کو نہیں بھیجنا ہے، چاہے ڈر والی خبر ہو شانتی والی خبر ہو۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دو۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہم کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے منافقوں کا تذکرہ ہے کہ دو گروہ کیسے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکلے غزوہ احد میں، پھر کیسے واپس آ گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر غلطی سے کسی مومن کا قتل ہو گیا تو اسے دیت دینی پڑے گی، اس کا ذکر ہے۔ اگر جان بوجھ کے کسی نے مار دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں اگر توحید والا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرے تو کوئی یہ نہ کرے تو زبان سے بول رہا ہے، جی نہیں، جو اس نے کہا وہ ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد نماز کا تذکرہ آیت نمبر 102 میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ہمارے اور آپ کی نماز کیسی ہو گئی، ہم اور آپ کیسے ہو گئے؟ ہم میں سے کچھ لوگ اصلی ہیں، کچھ لوگ نقلی ہیں، مطلب کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 8 کی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھاٹ کی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 360 کی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصلی بنا دے، آمین۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103 میں کہ نماز تو مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو نماز اپنے حساب سے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ نماز کے حساب سے اپنا کام سیٹ کرنا ہے۔ پہلے نماز اس کے بعد کام۔ کچھ لوگوں کو دیکھ لیجئے 5 وقت کی نماز کو 2 ہی وقت پڑھے۔ پہلی بات زیادہ تر لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ 1 وقت کی پڑھ لیے، کچھ لوگ اپنے حساب سے پڑھ لیے، کچھ لوگ 5 وقت کی ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیے، یہ کام تھا، ایسا نہیں چلے گا، وقت کے ساتھ فرض ہے۔ آیت نمبر 105 109 کے درمیان کی جو آیت اس پر غور کیجئے، اللہ نے یہ کہا ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتارا، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کو وہ چیز سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے کی آیتیں ہم سن چکے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے اندر، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کیا آپ وہاں موجود تھے کہ جب لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا؟ کیا آپ ان کے پاس تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا جبکہ حق اس کے پاس آ چکا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ چلے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد شرک کے بارے میں آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ کو چاہے وہ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کے بارے میں آیا یعدہم ویمنیہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے اور سنہرے خواب دکھاتا ہے، اس لیے شیطان کی پیروی سے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ نیک کام کرتے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہونے والا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ان یتیم بچیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی ان سے نکاح کیا جائے تو جی ان کو مہر بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ان عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں، صلح کرنا بہتر ہے، والصلح خیر، اور جس کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے، چاہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے، اسے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے، انصاف کے ساتھ
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تم جتنی بھی طاقت رکھو کہ انصاف کرو آپس میں، انصاف نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان، لیکن ایسا بھی مت کرو کہ کسی کو معلق چھوڑ دو، لٹکی ہوئی چھوڑ دو، ایک کی طرف دھیان دیا ایک طرف دے ہی نہیں رہے۔ یعنی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ظاہری طور پر جو ہے پوری طریقے سے انصاف ہو، دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو تم سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، کاش ایسا ہو جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، گرچہ وہ بیچارہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، غریب، یتیم، فقیر، محتاج، مالدار، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے رہے سچی گواہی دے دیں گے تو بیچارہ غریب مارا جائے گا، جی نہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا منافقوں کے پاس عزت نہیں ملے گی، کافروں کے پاس عزت نہیں ملے گی، عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب 5ویں پارے کے اخیر میں منافقوں کا تذکرہ ہے۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، سستی آ رہی ہے۔ دیکھیے منافقین لوگ نماز پڑھتے تھے، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار ہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ پھر منافقین جو زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہے، اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آخری آیت 5ویں پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان والے بن کے رہو گے۔ اللہ شکر گزاروں کا بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔